بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. میں پاکستان پیپلز پارٹی کا، جنوبی پنجاب کا، پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ملتان میں ہمارا عوامی مارچ کی موبلائزیشن کی سلسلہ میں یہ فنکشن رکھا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اعلان جنگ کیا ہے اس نااہل، ناجائز، نالائق سلیکٹڈ حکومت کے خلاف. اعلان جنگ کیا ہے اور اس جنگ کے جو سپاہی ہے، میرے جو اس جنگ میں سپاہی ہے وہ آپ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی انتخابی امیدوار بھی ہیں. ہم نے مل کے یہ جنگ لڑنا ہے، ہم نے مل کے جدوجہد کرنا ہے، ہم نے مل کے محنت کرنا ہے اور اس سلیکٹڈ کٹپٹلی نظام جو اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے، اس کا خاتمہ کا بندوبست کرنا ہے. ساتھیوں، جب ہم سی میں اکٹھے ہوئے، آپ کے جو احتجاج کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا اس پہ بھی بات ہوئی اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کو ملک بھر میں سلام پیش کیا تھا کہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں تھا جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے ملک بھر میں عوام کے ساتھ مل کے احتجاج نہ کیا ہو. جب پیٹرول کا بحران ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم نے ملک بھر میں احتجاج کیا. گیس کا بحران تو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ملک بھر کے شہریوں کے ساتھ شانہ بشانہ احتجاج کر رہے تھے. جب چینی کا بحران آیا تو آپ نے صف اول کا کردار ادا کیا اور احتجاج کیا. اور حال ہی میں جو یوریا بحران پیدا ہوا جو اب تک چل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ملک بھر کی جو تنظیمیں ہیں، آپ نے کسان مارچ آرگنائز کیا، ٹریکٹر مارچ آرگنائز کیا. اس پہ بھی ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں، خاص طور پہ جو جنوبی پنجاب کا کسان مارچ تھا، وہ پورا جنوبی پنجاب کو آپ نے موبلائز کیا اور اس ایشو کو جو عوام کا، کسان کا اصل ایشو ہے، جو آج کسان کا ایشو ہے اور کل ہر پاکستانی کا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نے اس ایشو پہ صف اول کا کردار آپ نے ادا کیا ہے اور آپ نے اس پہ اب خاموش نہیں رہنا ہے. اب بھی ہمارا کسان کا معاشی قتل ہو رہا ہے اور اب بھی ان کے لیے ایک ایگریکلچر کرائسس پیدا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی جماعت ہے، عام آدمی کی جماعت ہے اور عام آدمی کے ایشوز پر بولتے ہیں.
جب ہم نے اپنا CC کا میٹنگ کیا اور اس بات پہ غور کیا گیا کہ ہم نے اب اپنا احتجاج کا جو تسلسل ہے، ہمارا احتجاج کا جو مہم ہے، اس نے نیا مرحلہ میں داخل ہونا ہے، اور یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ ہمیں کب اپنا مارچ شروع کرنا ہے، ہم کب مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے خلاف جو عوامی مارچ ہے وہ کب شروع ہوگا۔ اور CC میں جہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوا تو جہاں بات اٹھا کہ مارچ کی آخر میں لانگ مارچ ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آج عوام پریشان ہے، آج مہنگائی عروج پہ ہے، اگر آج بے روزگاری عروج پہ ہے، آج غربت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہم کل تک انتظار کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم عوام کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اب تو مہنگائی نہیں ہے، مارچ میں مہنگائی آئے گا تب ہم مارچ کریں گے؟ تو پاکستان پیپلز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک دن بھی چین سے نہیں بیٹھنا ہے جب تک ہم اس نالائق کا بندوبست نہیں کرتے۔ آپ نے اپنا کسان مارچ بھی کیا، میرا پورا ملک کے دورے چل رہے ہیں، اور اب 27 فروری بالکل ہی نزدیک ہے۔ 27 فروری پہ ہم کراچی سے نکلیں گے، ہمارا سفر کراچی سے لے کے پنجاب کا GT روڈ سے گزرتے ہوئے اسلام آباد انشاءاللہ تعالی پہنچے گا اور اس وزیر اعظم سے حساب لے گا۔ اب ہمارا جو لانگ مارچ کی موبلائزیشن چل رہی ہے، آپ نے اپنے علاقے میں ہر گھر پہنچنا ہے، آپ نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے ان کے پاس پہنچنا ہے کہ کیا اب پاکستان پیپلز پارٹی کے کال پہ آخری جنگ لڑنے کو تیار ہو۔ آپ نے ان لوگوں کے پاس بھی جانا ہے، ان عام آدمی کے پاس جانا ہے، میں بڑی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن عام آدمی جو کسی زمانے میں شاید آج کل پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایکٹیو نہ ہو، مگر بی بی شہید کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا، قائد عوام کا دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگاتا تھا۔ آپ نے ان جیالوں کے پاس جانا ہے، ان کارکن کے پاس جانا ہے، بی بی کا بیٹا کا پیغام پہنچانا ہے کہ میں ایک بار پھر عوامی مارچ کے لیے نکل رہا ہوں، اس ملک کی قسمت تبدیل کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، پاکستان بچانے نکل رہا ہوں، آئے ہمارے ساتھ دے، وہ ہمارا ہو نہ ہو، ہم نے مل کے یہ جدوجہد کرنا ہے، اپنے آپس میں فیصلہ کرنا ہے کہ آپ میں سے کون سے وہ کارکن ہوں گے، کون سے وہ سپاہی ہوں گے
جو ہمارا استقبال راستے میں کریں گے. اس لیے ہمارا یہ سفر صرف اسلام آباد کی بات نہیں ہے. ہم ملک بھر چل رہے ہیں. ہم عوام کو ڈائریکٹلی منتخب ہو کے اس حکومت کا نالائقی بے نقاب کرنا چاہتے ہیں. عوام کے سامنے ان کے مسائل کا حل رکھنا چاہتے ہیں اور عدم اعتماد کا پبلک مہم چلانا ہے. تو ہم ملک بھر سے گزریں گے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا جیالہ کون سا سپاہی نے ہمارا قافلہ کا استقبال کی موبلائزیشن اور ریلیز اور جلسہ میں شریک ہونا ہے. کون سا سپاہی نے پورا وقت میرے ساتھ دے کے پورا سفر میں میرے ساتھ رہنا ہے اور کون سا سپاہی نے ہمیں اسلام آباد میں مل کے ڈراپ سین پہ ملنا ہے. یہ آپ نے آپس میں فیصلہ کرنا ہے. یہ آپ کا تنظیم کا فیصلہ ہے اور انشاءاللہ تعالی اس جدوجہد کے نتیجے میں ہم پاکستان کے عوام کو اس عذاب سے نجات دلا سکیں گے جو تبدیلی کے نام پہ تباہی کر رہا ہے, جو ہر طبقہ کا معاشی قتل کر رہا ہے اور 3 سال بعد کرپشن, ماضی کا کرپشن کا راب الاپنے کے علاوہ کوئی بات کرنے کا نہ ہے. اور وہ کرپشن کا مقابلہ کیسا کیا ہے خان صاحب نے؟ جہاں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ عمران کی حکومت میں پاکستان کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا رپورٹ ہے, ہمارا تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن خان صاحب کی حکومت نے کروایا ہے. جن کو یہ خود چور کہتے تھے, یہ تو ہر کسی کو چور کہتا ہے, مگر پھر بھی ہمیں بھی ہمارے مخالف کو بھی چور کہتا تھا. کسی کو نہیں چھوڑنا تھا, یاد ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. میرا خیال میں ہر کسی کو چھوڑ دیا ہے خان صاحب. ہم تو کہیں بھاگے بھی نہیں. صدر زرداری بیماریوں کے باوجود پاکستان کے سرزمین پہ موجود ہے. میں خود موجود ہوں, آصفہ بی بی بھی موجود ہے. پکڑ سکتے ہو تو پکڑو. آپ نے جو الزام لگایا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان میں بھی باعزت بری ہوں گے. ہر جیالہ کو معلوم ہے, پاکستان کا تاریخ گواہ ہے کہ جن نے جھوٹے الزام لگائے قائد عوام پہ, شہید رانی پہ, صدر زرداری پہ, وہ سارے کے سارے الزام ہمارا اعلی عدلیت سے باعزت بری ہوئے. اور جنہوں نے ہم پہ الزام لگایا ہے, جس نے بھی ہم پہ جھوٹا الزام لگایا ہے, ان کو سزا یافتہ ہونے کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے. جنہوں نے پی پی پہ, شہید بی بی پہ, قائد عوام پہ جھوٹا الزام لگایا ہے نا, وہ خود ثابت نہیں کر سکا. تاریخ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا, مگر وہ خود سزا یافتہ ہو چکے. اب دیکھو مشرف کو, دیکھو غداری کا سرٹیفائیڈ غدار بگورا ہو چکا ہے,
جو چور چور کہتا نہیں تھکتا تھا، اب یہ نیا جو آیا ہے، جو چور چور کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ یہی ہونا ہے۔ ساتھیوں، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب آج آپ کے مسائل حل کرنے کے بجائے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کم کرنے کی کوشش کے بجائے وہ اپنے ہی وزیروں میں سرٹیفکیٹس باندھ رہا تھا کہ شاباش شاباش، آپ نے سب زبردست کام کر لیا۔ ہم خان صاحب کو دکھائیں گے کہ آپ کا کارکردگی پہ اس ملک کے عوام کا کیا رائے ہے۔ جو سرٹیفکیٹ پاکستان کے عوام نے آپ کو انتخابات میں دینا ہے، اس کا ٹریلر آپ نے بائی الیکشنز میں بکتے ہیں، آپ نے لوکل باڈیز کا فرسٹ فیز کے الیکشنز میں دیکھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کے وقت آپ کو نظر آئے گا، الیکشن کے وقت آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے عوام آپ کی کارکردگی پہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ خان صاحب نے ویسے ملتان سے بڑا ناانصافی کی ہے۔ آج تاریخ کا سب سے بڑا کیبنٹ ہے اس کے پاس، اور بقول خان صاحب کا صرف 10 وزیر لائق ہے کہ ان کا خان صاحب کی شاباشی ملے۔ ایک وہ وزیر ہے جو خان صاحب کا پسندیدہ وزیر ہے اور اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا، جس نے سی پیک کو سیبوٹاج کر دیا، جو ہمارا کمیونیکیشنز کا وزیر ہے، جو سی پیک پہ کام ہی نہیں کر سکا، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ تو ہمارا کراچی کا ایک وزیر ہے جو پہلے نوکری سے نکالا گیا، پھر وزارت سے نکالا گیا، اور اب ایک نیا وزارت میں بیٹھ کے کام کر رہا ہے، اور اس وزارت کا ذمہ داری ہے کہ وہ پلاننگ کرے۔ تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس ملک میں یوریا کا بحران ہو، چینی کا بحران ہو، پیٹرول کا بحران ہو، ہر چیز کا بحران ہو، یہاں تک کہ وزیر اعظم صاحب کو ہم وہ کتنا پلاننگ کیا گیا ہوگا۔ ایک وزیر جس نے آپ کے لیے 90 دن میں صبح دینا تھا، اس کو بھی سرٹیفکیٹ دلوا دے دیا۔ بہت سے وزیر ہے، اب میں کتنا گنوا دوں، مگر اس میں ہمارا جو فورن منسٹر ہے بیچارہ کو کاغذ کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں دیا گیا۔ یہ تو ملتان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ اپنا خارجہ پالیسی تو واہ واہ ہے، اور پاکستان کا فورن پالیسی تو ایسا کبھی رہا ہی نہیں جیسے خان صاحب کا دور میں۔ ابھی کامیاب چائنا کا دورہ ہوا، اگر اتنا کامیاب تھا سرٹیفکیٹ کہاں گیا؟ ناکام ترین فورن پالیسی۔ خان صاحب نے اپنے 10 چمچے کو سرٹیفکیٹ بانٹ لیا ہے، مطلب باقی کابینہ پہ خان صاحب نے خود اپنا عدم اعتماد دکھا دیا ہے کہ جو باقی کابینہ کے ممبرز ہیں
उन पे तो खान साहब का खुद एतमाद नहीं है। हमने ये नालायकी 3 साल तक आप भुगते हो। अब इस नालायकी की कीमत आप महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में उठा रहे हो। अपना बिजली की बिल में, अपना खाने पीने की अशिया की बिल में आप इनका नालायकी का बोझ उठा रहे हो। अब बस बहुत हो चुका है। हमने जिदोजहद करना है। आपका मार्च से पहले आपका कामयाबियां नजर आ रहे हैं। मार्च शुरू होने से पहले इनका एक विकेट गिर चुका है। मार्च शुरू होने से पहले आपके साबिक दोस्तों ने अदम एतमाद पे अपना मौकिफ में थोड़ा तब्दीली आना शुरू हो गया है। उम्मीद ये है कि हम जब पूरा पब्लिक कैंपेन चलाएंगे अदम एतमाद के हक में, कि अवाम का एतमाद उठ चुका, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहेंगे, तो हम हर वो इलाके से भी गुजरेंगे जहां से खान साहब के अपने मेंबर्स मौजूद हो, खान साहब के इत्तेहादी मौजूद हो, और अवाम को बताएंगे, अवाम को समझाएंगे कि यही चेहरे हैं जिनकी वोटों की वजह से ये हुकूमत आज तक खड़ी है। हम अवाम को बताएंगे किन किन लोग हैं जो आज तक खान साहब के सहूलतकार बन के इसको हम पे मुसल्लत किया गया है। और जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो तब पूरा मुल्क को नजर आएगा कि कौन खान साहब के साथ खड़ा है और कौन अवाम के साथ इस मुश्किल में खड़ा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फैसला है, इसका कामयाबी आपके हाथों में है। इंशाअल्लाह ताला हम मिलके जिदोजहद करेंगे और कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल ख्वाब को पूरा करेंगे। आप सबको, हमारा जनूबी पंजाब की तंजीम को, हमारा गिलानी साहब का, आप सबका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू जो मीटिंग्स और बाकी सब कुछ स्केड्यूल्ड है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी ने नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। हमने ये जंग मिलकर लड़नी है। हमने इस कठपुतली निजाम का खात्मा करना है। मजीद कहा, आसिफ जरदारी बीमारी के बावजूद पाकिस्तान में है। हम हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चलाएंगे। ये कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन इन्होंने सबको छोड़ दिया। मजीद कहा, पेट्रोल और गैस बहरान के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। मुल्तान से लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक मुहिम का आगाज कर दिया है। और अब शामिल करेंगे